تو یہ تاجر تھا، کام کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، غلے کا کام تھا۔ اس کی ایمانداری دیکھ کر لوگ دور دور سے غلہ اسی کے پاس خریدنے آتے تھے، یہاں تک کہ اسے اتنا منافع ہوتا تھا کہ وہاں پر کسی بھی کام کرنے والے کو، کسی بھی غلہ بیچنے والے کو اتنا منافع نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے پاس 2 لڑکے کام کرتے تھے، وہ دونوں بھائی تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی ماں زندہ تھی۔ یہ دونوں یتیم بچے اسی شخص کے پاس کام کرتے تھے اور بہت بھروسے کے یہ دونوں بچے تھے۔ اچھا، یہ تاجر بھی بہت ہی زیادہ ان بچوں پر بھروسہ کرتا تھا کہ تھوڑا سا ٹائم ان کو جب ملتا تھا تو اسی تاجر کے پاس آ جاتے تھے، کیونکہ یہاں سے جو پیسے انہیں ملتے تھے اسی سے یہ اپنا گھر چلاتے تھے، ماں کو دیتے تھے جا کے۔ ماں بھی دوسروں کے گھروں میں برتن مانجتی تھی۔ ماں کیسی بھی ہو، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کو کوئی کام کرنا پڑے وہ کام کرتی ہے، کسی حد سے اسے گزرنا پڑے وہ گزر جاتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو کبھی اداس نہیں دیکھ سکتی۔ جب بچوں کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا دقت اور تکلیف آ جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین سلامت ہیں انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں حالت ایمان کے ساتھ، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ان کی قبروں کو تا حد نظر کشادہ فرمائے، ان کی قبروں میں ٹھنڈک عطا فرمائے۔ تو یہ تاجر کیا کرتا تھا، روز دن بھر میں بہت زیادہ غلہ یہ بیچا کرتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ دوپہر کا ٹائم تھا، سناٹا تھا، مارکیٹ میں کوئی نہیں تھا، کیونکہ جب زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں زیادہ گرمی ہوتی ہیں تو پھر لوگ بھی بہت کم آیا کرتے ہیں، اور جب شام کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر شام کے ٹائم سامان خریدنے والے دکان پر چلے جایا کرتے ہیں۔ تو دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت تیزی کے ساتھ تھی، تو یہ تاجر بیٹھا آرام کر رہا تھا اور وہ دونوں بچے کھانا کھانے کے لیے اندر جا رہے تھے۔ تو اتنے ہی ٹائم میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبے چوڑے قد والا اور ساتھ میں اس کے 6 اونٹ تھے اور اس کے ساتھ کئی سپاہی تھے، وہ لمبے چوڑے قد والا اس کی دکان پر آیا۔ آنے کے بعد اس سے کہنے لگا کہ بھائی کیا فلاں نام کے شخص آپ ہی ہیں؟ تو اس نے کہا صاحب میرا یہی نام ہے۔ تو کہا ہم بہت دور سے آئے ہیں اور ہم ایک تاجر ہیں، بڑے تاجر ہیں، اور ہمارے یہاں غلہ بالکل ختم ہو چکا ہے، قحط پڑا ہوا ہے، تو ہمیں لوگوں کے ذریعے سے آپ کا نام معلوم چلا۔ اچھا، اگر آپ اچھے ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے اور آپ ایماندار ہیں تو پھر لوگوں کے درمیان بھی آپ کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ کوئی سامان اگر کہیں خریدنے جاتا ہے تو 4 لوگ اسے بتاتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس مت خریدو، ایک بہت اچھا ایماندار شخص ہے، بہت مناسب داموں میں آپ کو وہ سامان دے دے گا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو اس طریقے سے بھی اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے اور اس کی دکانداری زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ اپنا کردار اچھا رکھیں۔ کہا میں تاجر ہوں، بڑا تاجر ہوں، اور ہمارے یہاں مال ختم ہو چکا ہے، لوگوں نے آپ کا نام بتایا، پوری مارکیٹ میں صرف آپ ہی ایماندار ہیں، آپ عزت دار ہیں اور آپ کبھی بھی خراب مال نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا جی آپ کا شکریہ۔ اس نے جب اس کی تعریف کی تو یہ خوش ہوا، کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں بچے کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے، وہ بھی رک گئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے جب اس نے بتایا کہ ہم بڑے تاجر ہیں اور آپ کا مال خریدنے آئے ہیں، سارا کا سارا مال خرید لیں گے۔ تو اس نے کہا جی بتائیے کتنے بوریاں آپ کو چاول چاہیے، کتنا بوریا آٹا چاہیے، کتنا گیہوں چاہیے، کتنا غلہ چاہیے آپ بتائیے۔ کہا میرے 6 اونٹ ہیں اور 6 اونٹ پر جتنا بھی غلہ آ جائے آپ ان پر لاد دیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو 5000 اشرفیوں کا غلہ اس نے خریدا، اس تاجر انسان نے 5000 اشرفیوں کا غلہ خریدا۔ 5000 اشرفیوں کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اشرفیاں سونے کی ہوتی ہیں۔ تو اب وہ اس پر کیا ہوا کہ لادنے لگے، وہ سپاہیوں نے 6 اونٹوں پر وہ سامان لاد لیا، وہ غلہ لاد لیا۔ اب 5000 اشرفیاں اس نے دے دی، 1000 کی تھیلی تھی۔ اب ایک اس نے تاجر نے لے لی اور 2 بچے جو کام کرتے تھے 2 تھیلیاں انہوں نے لی اور وہ گننے لگے، یہ تاجر بھی گننے لگا۔
تو گن رہے تھے تو اب یہ دوسرا والا جو بچہ تھا اس میں چھوٹا تھا تو اس کا ہاتھ لگ گیا اور وہ اشرفیاں نیچے گر گئیں۔ جب اشرفیاں نیچے گریں تو دوسرا والا جو بچہ تھا وہ نیچے سے اٹھانے لگا اور معذرت طلب کرنے لگا کہ معذرت چاہتے ہیں، دھوکہ ہو گیا، دھوکے سے یہ اشرفیاں گر گئیں، میں ان کو اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے اٹھائی تو چپکے سے ایک اشرفی کیا کرا، جیب میں رکھ لی۔ اچھا وہ چوری کرتے نہیں تھے، وہ چور نہیں تھے، وہ بہت بھروسہ کرتا تھا تاجر کہ یہ بچے بہت زیادہ بھروسے مند ہیں اور اپنے بیٹوں کی طرح ان کو رکھتا تھا۔ لیکن تاجر نے اس وقت جیسے ہی وہ اشرفیاں گریں اور وہ اٹھانے کے لیے نیچے جھکا، اس نے ایک اشرفی جیسے ہی جیب میں ڈالی تو اس تاجر نے دیکھ لیا، اس کا بھروسہ بھی ٹوٹ گیا اور اسے غصہ بھی بہت آیا۔ لیکن اب یہ بڑا تاجر جو اس سے مال خریدنے کے لیے آیا تھا، یہ تو وہاں پر کھڑا تھا، سارے سپاہی تھے، تو اس نے کچھ کہہ نہیں پایا، لیکن دماغ بہت گرم ہو گیا اور غصہ بھی بہت آیا اور افسوس بھی ہوا کہ ان لوگوں پر، ان بچوں پر ہم اتنا زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان کو اتنا مانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے چوری کی۔ اس نے چوری کی تو اس کا بھروسہ بھی ٹوٹ گیا اور غصہ بھی آیا۔ ہوتا ہے کہ آپ کسی پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، کسی پر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ دغابازی کرے، وہ آپ کے ساتھ غداری کرے، پھر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور آپ کو غصہ بھی بہت آئے گا کہ اس انسان پر ہم نے بھروسہ کیا، اس کو دل سے چاہا، دل سے مانا، لیکن اسی نے ہمارے خنجر چوبا اور اسی نے ہم سے غداری کی، تو آپ کا بھروسہ بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ بات نہیں آتی جو پہلے کی طرح ہوتی ہے۔ اب کیا یہ اشرفیاں گن لیں۔ اب اتنی ہی دیر میں یہ جو بچہ تھا دوسرا والا یہ چلا گیا، وہاں سے فرار ہو گیا۔ اب تاجر نے دیکھ نہیں پایا، جب دیکھا تو ایک ہی بچہ تھا، اس سے دوسرے والے سے پوچھا کہ دوسرا جو تھا تمہارا بھائی وہ کہاں گیا؟ کہا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، شاید گھر گیا ہوگا۔ اب تاجر سمجھا کہ یہ ایک اشرفی جو ہے اس نے جیب میں ڈالی ہے، اب یہ گھر چلا گیا ہے اور جا کے اپنی ماں کو دے گا۔ انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، تو وہ جہاں تک عقل دوڑاتا ہے، سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے اور جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھ نہیں پاتے، تو کبھی کبھی یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے، دیکھتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ اب وہ بچہ اشرفی لے کر چلا گیا، ادھر کیا اس نے 5000 اشرفیوں کے اور پورا غلہ بیچ دیا، اونٹوں پر تیار تھا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جو بچہ اشرفی چرائی تھی جس نے، تو وہ دور آتے دکھا اور اس کے ساتھ 6-7 سپاہی بھی آ رہے تھے۔ جب تاجر نے دیکھا، دکان مالک نے دیکھا تو کھڑا ہو گیا کہ یہ بچہ اب کیا غضب ڈھا رہا ہے، اب اس نے کیا غضب ڈھایا، اس نے اور کہاں چوری کر لی کہ سپاہی اس کو پکڑ کر میرے پاس لا رہے ہیں، کیونکہ ہم اسے اپنے بیٹوں کی طرح مانتے ہیں۔ لوگ سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ یہ ہماری دکان پر کام کرتے ہیں اور ان کے والد بھی نہیں ہیں، تو شاید کہ سپاہیوں نے یہ سمجھا کہ میں ان کی کفالت کر رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس اس کو لا رہے ہیں۔ یہ بہت گھبرا گیا، ڈر گیا، لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ سپاہی اس بچے کے ساتھ آنے کے بعد وہ تاجر جو بڑا تاجر تھا جس نے 5000 اشرفیوں کا غلہ خریدا تھا، اس کو ہتکڑی لگا دی اور کہا چلیے صاحب تمہارا جرم پکڑ گیا۔ کہا جرم پکڑ گیا؟ میرا کیا جرم ہے؟ کہا چلو تمہیں عدالت میں پتہ چلے گا اور پھر تمہیں جیل میں جب قید میں ڈالا جائے گا تب تمہیں پتہ چلے گا۔ ارے اس نے کہا میرا کیا جرم ہے بھائی؟ تو اس بچے نے کہا جس نے وہ اشرفی جیب میں رکھی تھی، کہا اب چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں، اب آپ پکڑ چکے ہو اور اب قید خانے جاؤ، آپ کی وہاں پٹائی ہوگی، ٹھکائی ہوگی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جرم کیا ہے۔ تو وہ دکان مالک سے وہ بڑا تاجر کہنے لگا کہ دیکھو آپ نے یہ اپنے بچوں کو ہدایت دی ہے، آپ کے بچے جو دکان پر کام کرتے ہیں آپ نے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہم پر لگائیں۔ تو وہ تاجر بھی کہنے لگا، وہ دکان مالک بھی کہنے لگا یہ کیا بیہودہ حرکت ہے آپ کی کہ آپ اس بڑے تاجر کو سپاہیوں کے ہاتھ پکڑوا رہے ہیں۔ اس نے کہا مالک آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ جو تاجر ہے نا بڑا تاجر، 5000 اشرفیوں کا اس نے مال خریدا آپ سے، آپ کو پتہ بھی ہے کچھ؟ کہا بتاؤ تو بیٹا کیا ہوا؟ کہا مالک اس نے جو 5000 اشرفیاں آپ کو دی ہیں وہ نقلی اشرفیاں ہیں۔ کہا نقلی اشرفیاں ہیں؟ کہا مالک نقلی اشرفیاں ہیں، اور ایک اشرفی، جب اشرفیاں میرے بھائی سے نیچے گر گئی تھیں تو میں نے اشرفی اٹھائی ایک اور اپنی جیب میں رکھ لی، مجھے پتہ چل گیا تھا، اور یہ بچہ بہت ذہین بچہ تھا، کہا مجھے پتہ چل گیا تھا اشرفیاں کہ جب یہ زمین پر گرتی ہیں تو پھر کیسے بولتی ہیں،
لیکن اس کے بولنے کی، اس کے آواز الگ تھی، تو میں نے پہچان لیا۔ پھر میں نے اس کو گھسا تو اس میں سے سفید سفید اندر سے لوہے جیسا نکل آیا۔ مالک، جو اشرفی ریئل ہوتی ہے، اشرفی سونے کی ہوتی ہے، اس کو کتنا بھی گھسو تو سونا کتنا بھی گھسو، گھسنے پر وہ ویسا ہی رہتا ہے، لیکن اس کو میں نے گھسا، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ تو مالک، میں فوراً سپاہیوں کے پاس گیا، میں نے داروغہ صاحب کو دکھایا۔ داروغہ صاحب نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے، سپاہیوں کو میرے ساتھ بھیجا اور ان کا جرم پکڑ لیا، دیکھو یہ اشرفیاں گھسو۔ تو اس کے تاجر نے، اس کے مالک نے وہ اشرفیاں گھسیں، 4-5 اشرفیاں گھسیں، تو وہ وہی نقلی اشرفیاں تھیں، ان کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بیٹا میں تو تجھے بڑا غلط سمجھ رہا تھا۔ سپاہیوں نے اس تاجر کو پکڑا، اس کے سپاہیوں کو پکڑا اور وہ لے گئے قید خانے۔ اور ادھر یہ تاجر، جو چھوٹا تاجر تھا، یہ مالک جو ایماندار انسان تھا، اس نے اس کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا میں نے تجھے غلط سمجھا تھا۔